أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 156 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے غزوہ احد کا بیان کیا ہے، لیکن اس میں منافقوں کے جو رشتہ دار تھے وہ کیا کہا کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر ان کی سزا جو حسرت کے طور پر ان کو عطا کی گئی اس کا بھی ذکر ہوا۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو حسرت ہے وہ گناہ ہے، اور وہ کون سی چیز ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ بھی ہم ضرور اس میں پڑھیں گے، کیونکہ شیطان کی طرح منافق بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے نا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان جو جنوں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں وہ بندے کو وسوسوں میں ڈالتے ہیں۔ خیال، وسوسہ ایک خیال ہوتا ہے جو بندے کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، اور اگر بار بار وہ خیال ڈالا جائے تو بندہ اس کام کو کرنے میں لگ جاتا ہے، اور شیطان یہی کام کرتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، خناس وہی شیطان، وہ جو ہے یہ شیطان جو ہے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی، اور والناس یعنی انسانوں میں سے بھی۔ اب یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ بھی شیطان کے مددگار ہوتے ہیں، یہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہی جو وسوسہ وہ ڈالتا ہے، اسی طرح کے وسوسے اور خیال بندے میں یہ منافق ڈال کر بندے کے ایمان کو چوس لیتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے وسوسوں سے بھی خبردار فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل جو ہیں، قلوب جو ہیں، ان کو پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تاکہ منافقوں جیسے وسوسے اور خیال بندہ اپنے دل میں نہ لائے اور دل ان سے پاک رہیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے، اور ان کا طریقہ کار تھا کہ جب کوئی بندہ سفر میں چلا جاتا اور وہاں پہ وہ مر جاتا تو وہ کہتے کہ یہ اس کو ہم نے کہا نہیں تھا، یہ ہمارے پاس اگر ادھر رہتا، سفر میں نہ جاتا تو نہ مرتا۔ اسی طرح اگر کوئی جہاد میں چلے جاتے لوگ تو کہتے کہ یہ جو ہے جہاد میں چلے گئے، اگر وہاں پہ وہ شہید ہو جاتے تو یہ کہتے دیکھو کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ جہاد میں کیا کریں گے، جا کے ہمارے پاس رہتے تو زندہ رہتے، سلامت رہتے، جہاد میں گئے تو وہاں فوت ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ان کو فرمایا ہے کہ یہ تمہاری باتیں جو ہیں یہ سب غلط ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حسرتیں عطا فرمائی۔ حسرت جو ہوتی ہے نا، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، ان پر ایک سزا ہے، اور حسرت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ابھی یہاں پڑھیں گے، اور یہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حسرت جو ہوتی ہے نا، وہ ایک ہوتی ہے بندے کی خواہش جو بندہ دل میں رکھتا ہے، اور وہ جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، یعنی ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوتی۔ جیسے اگر کہیں کہ بندہ جو ہے مر جائے، اور پھر کہیں کہ جی وہ فلاں ڈاکٹر سے دوائی لیتا تو نہ مرتا، فلاں جگہ چلا جاتا، اس جگہ سے کوئی اپنا علاج کراتا، اس علاقے سے یا اس ملک سے یا اس شہر سے، تو ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح میں فلاں کام کرتا تو میں پاس ہو جاتا، اگر میں ایسا کرتا تو میرا کام ہو جاتا۔ تو یہ بندہ جو ہے نا کام ہو جاتا، یعنی اس کا مطلب نہیں ہوا، تو نہ ہونے کی جو حسرت ہے نا، اس کو کہتے ہیں، ایسی خواہش جو نہ ہونے کی ہے اس کو خواہش کہتے ہیں، اور یہ خواہش پوری جو نہ ہو اس کو حسرت کہا جاتا ہے، اور یہ پھر اندر دل میں رہ کر بندے کو ستاتی ہے، غمزدہ کرتی ہے، مایوس رکھتی ہے، دکھی رکھتی ہے۔ تو اسی طرح کی دکھ میں رکھنے والی خواہش ان کے دل میں اللہ نے ڈال دی۔ پھر پڑھتے ہیں اس کو، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، نہ ہو جانا، یعنی ان جیسے نہ ہو جانا، کن جیسے؟ کالذین، وہ لوگ جو کافروا، کافر ہوئے۔ اب جو کافر ہیں، کافروں جیسے نہ ہو جانا۔ لا تکونوا کالذین کافروا، حکم اللہ کا آ گیا کہ کافروں جیسے نہ ہو جانا۔ اب ان کافروں سے کون مراد ہیں؟ وہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ، اور اس کے ساتھی مراد ہیں۔ تو گویا یہاں پر منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دے دیا ہے۔ تو کیونکہ منافق ہوتا ہی کافر ہے، اندر کا کافر ہوتا ہے، کیونکہ باہر سے تو وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور لیکن اندر کا وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے وہ نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس اقرار کا یقین کرنا یا اس کی تصدیق کرنا۔ اب دل جو ہے ان کا اقرار جو کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اس کی تصدیق جو ہے دل نہیں کرتا تھا، اور یہ کام منافق کرتے تھے۔ اس لیے منافق جو اندر سے اقرار کی تصدیق نہیں کرتا وہ اندر کا کافر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس کی سزا بھی دوزخ میں کافر جو اعلانیہ کافر ہوتے ہیں ان سے بھی بڑی سخت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو یہ کافر ہیں۔ کیا آگے وضاحت ہو رہی ہے؟ آگے ارشاد ہے، وقالو، اور یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں یا جنہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کے بارے میں، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، کیونکہ وہاں پر مدینہ شریف میں بھی بہت سارے منافق تھے جن کے رشتہ دار مسلمان تھے، اور وہ ان مسلمانوں کے ساتھ مدد بھی کرتے تھے، کیونکہ جیسے جنگ احد میں کچھ منافق ان مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے تاکہ ہم ان مسلمان رشتہ داروں کی مدد کر سکیں جنگ میں، تو یہ اس طرح بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کے بارے میں، رشتہ دار بھی تو بھائی ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر ایسے اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمایا، اذا ضربوا، اذا یعنی جب وہ سفر کرتے تھے، یعنی
اب جیسے ہے نا کوئی سفر کرتا ہے نا، اگر سفر کرتے ہوئے مر جاتا ہے یا اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ اس کو کہتے تھے کہ تو سفر پہ جو ہے نا اگر نہ جاتا، ہمارے پاس رہتا تو صحیح سلامت رہتا، سفر میں چلا گیا تو مر گیا، سفر میں چلا گیا تو بیمار ہو گیا، تکلیف ہو گئی، یہ ہو گیا، لیکن اگر ہمارے پاس رہتا تو ٹھیک رہتا۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے تھے اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، جب وہ سفر کریں زمین میں، او کانو یا وہ غزن یا وہ غزوہ میں جائیں یعنی جہاد میں جائیں، لو کانو اندنا یعنی وہ جو ان کے بھائی جو سفر کرتے تھے ان کو یا جو جہاد میں جاتے تھے ان کو یہ کہا کرتے تھے لو کانو اندنا، اگر کانو اندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، نہ ماتو، نہ وہ مرتے، یعنی ان پر موت نہ آتی، یعنی ہمارے پاس ہوتے تو سلامت رہتے، موت نہ آتی، سفر میں گئے تو مر گئے، اگر جہاد پر گئے تو مر گئے، وہاں قتل ہو گئے۔ آگے فرمائے وما قتلوا، اور نہ وہ قتل وہاں ہوتے۔ تو یہ ان کو کہا کرتے تھے وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب وہ سفر کرتے تھے اور یا پھر غزوہ یا جہاد کو جاتے تھے تو یہ ان کو کہتے تھے کہ اگر جیسے وہ وہاں جاتے تھے فوت ہو جاتے، شہید ہو جاتے، تو یہ کہتے تھے کہ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، یعنی ہمارے پاس ہوتے، وہاں سفر میں نہ جاتے یا جہاد میں نہ جاتے، ما ماتو، تو وہ نہ مرتے، یعنی اگر سفر میں گئے ہیں تو مر گئے ہیں، اس لیے وہاں موت آ گئی، ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے۔ وما قتلوا، اور جہاد میں چلے گئے، اور وما قتلوا، اور وہ نہ قتل کیے جاتے، یعنی جہاد میں گئے، اگر وہ جہاد میں نہ جاتے ہمارے پاس رہتے تو وما قتلوا، تو ہمارے پاس رہتے تو قتل نہ کیے جاتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے، یعنی نہ شہید ہوتے، یعنی ان پر موت نہ آتی۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں، اب دیکھیں موت جو ہے اس کا تو وقت بھی مقرر ہے، اس کی جگہ بھی مقرر ہے، اور جس شکل میں موت نے آنا ہے وہ بھی اللہ نے سب کچھ بنا کے لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے موت جو ہے وہ اسی وقت آئے گی جب اللہ نے اس کے بارے میں ایک وقت لکھ رکھا ہے، اور پھر وہاں آئے گی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ فلاں جگہ اس کی موت آئے گی بندے کی، پھر وہ وہیں پہ مرتا ہے۔ اور کس شکل میں مرنا ہے، حادثے میں مرنا ہے، کوئی دل کی بیماری سے مرنا ہے، کسی اور بیماری سے مرنا ہے، یا کسی وبائی امراض سے مرنا ہے، یا جہاد میں جا کر مرنا ہے، اللہ کی راہ میں لڑ کر مرنا ہے، کس طرح مرنا ہے، یعنی یہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو موت اسی طرح آئے گی جو اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ یہ کہتے تھے نہیں جی اگر ہمارے پاس ہوتے تو موت نہ آتی، ان کو کیسے نہ آتی؟ تو یہ تو اللہ نے جس چیز کو لکھ رکھا ہے تو یہ ان کے بارے میں بات کرتے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو ان پہ موت نہ آتی، سفر میں گئے ہیں تو مر گئے ہیں، سفر میں نہ جاتے نہ مرتے، اور جہاد میں گئے ہیں مر گئے ہیں، اگر ان کو شہادت ہو گئی ہے یا قتل کر دیے گئے ہیں، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، نہ ان کو شہادت ملتی، نہ یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے پھیلائی مسلمانوں میں، ان منافقوں نے، جبکہ اب وفات کا وقت، فوت ہونے کا وقت، مرنے کا وقت اللہ نے بتایا ہوا ہے۔ ہر بندے پہ موت آتی ہے جب لکھی ہوئی ہے۔ کوئی گھر میں بیٹھا ہو نا تو وہ چاہے جہاد پر جانا ہو اور وہاں پر وہ نہ جائے، کہے کہ شاید میں مر جاؤں، لیکن اس کی موت اگر گھر میں لکھی ہے تو وہ گھر میں مر جائے گا، جہاد میں نہیں جائے گا تو گھر پہ موت اس کی آ جائے گی۔ تو یہ جہاں پہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے موت وہاں پر آتی ہے، اور اس جگہ آتی ہے جہاں جگہ کا بھی لکھا ہوتا ہے، پھر جس شکل میں لکھا ہوتا ہے اسی شکل میں وہ موت آ جاتی ہے۔ اب یہ ان کے اندر تھا کہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے، یہ حسرت تھی، ان کو حسرت ہوتی نا، کاش ہمارے پاس ہوتے تو وہ شہید نہ ہوتے، وہ مرتے نہ، وہ اس طرح ہوتا۔ تو
تو یہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اس حسرت کو لے کے بیٹھو. لیجعل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قائم کر دیا ذالکا ان لوگوں کے لیے حسرتاً ان کی حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں. تو پھر ان کے دلوں میں اللہ نے اس حسرت کو قائم کر دیا. ٹھیک ہے، پھر وہ اسی طرح وہ دل میں سوچتے کاش وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ فوت ہوتے، نہ ان کو کچھ، بس وہ اسی جب ایک ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوتی اور پھر بندہ اس کو دل میں رکھ کے بیٹھا رہے تو یہ حسرت ہوتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے. اب ایک خواہش تھی نا کہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے، اب چلے گئے ہم سے، دکھ ہو رہا ہے. اب وہ خواہش اندر تھی کہ ادھر ہوتے ہمارے پاس، وہ دل میں اس بات کو رکھا ہوا ہے. یہی ان کی یہی خواہش جو ہے وہ حسرت ہے. تو حسرت بن جاتی ہے، پھر وہ دل میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کاش وہ ایسے چلا گیا، سفر میں گیا تھا وہاں فوت ہو گیا، ہمارے پاس ہوتا تو نہ مرتا، او ہو کیا ہو گیا، یہ دل میں خیال. اسی طرح سے اگر وہ جہاد میں گئے، وہ شہید ہو گئے، اگر ہمارے پاس ہوتے نہ شہید ہوتے، ہمارے پاس ہوتے ادھر رہتے، یہ اس طرح کے خیال یہ بناتے تھے. تو یہ حسرت اللہ نے ان کے دل میں قائم کر دی. اور اس طرح بھی ہوا کہ اکثر جگہ پر کہ جب انہوں نے اس طرح کی حسرت رکھی اور مسلمان جہاد میں گئے اور وہاں دشمن کو شکست دی اور فتح یاب ہو کر آئے اور مال غنیمت بھی لے کر آئے، پھر ان کو حسرت ہوئی ہم چلے جاتے تو ہم بھی مال غنیمت لے آتے. تو یہ اس طرح کے لوگ تھے، یعنی ان کو جو ہے نا وہ پھر اپنی وہ یو ٹرن لے لیتے کہ جو ہے نا وہ ہم چلے جاتے. پہلے کہتے ہمارے پاس وہ ہوتے تو نہ وہاں شہید ہوتے. اب اگر وہاں دیکھتے کہ مسلمان گئے ہیں اور وہاں پر سے وہ مال غنیمت بھی بہت سارا لے آئے ہیں، پھر وہ اپنا یو ٹرن لیتے، وہ اگر ہم بھی چلے جاتے تو ہم بھی مال غنیمت لے آتے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، جس طرح یعنی کہ دیکھا اس طرح ماحول دیکھا، حالات دیکھے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا. یہ نہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ایمان کا تقاضا کیا ہے، اور موت جو ہے ایک مقدر ہے، تقدیر پہ لکھا ہوا ہے. یہ اگر بندہ یہ سوچے کہ وہ ادھر ہوتے نہ مرتے تو تقدیر کا انکار ہے. تقدیر کا انکار جو ہوتا ہے وہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، ایمان میں خلل پڑ جاتا ہے، ایمان کی شکل بدل جاتی ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ایک تو اپنا ایمان خراب کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی خراب کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ، اور اللہ یحیی، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے. یعنی اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے. واللہ، اور اللہ تو وہ ہے بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، بندہ جو کچھ کرتا ہے اس کو پتہ ہے. اس لیے جو ہے ہمیشہ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں جیسے نہ ہو جانا. یعنی وہ منافق تھے، اللہ نے ان منافقوں کو کافر فرمایا ہے. ان کافروں جیسے نہ ہو جانا. وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، اگر وہ سفر میں نہ جاتے ہمارے ساتھ رہتے، اذا ضربوا فی الارض، اگر وہ سفر کریں زمین میں، او کانوا غزا، لو کانوا عندنا، او کانوا غزا، اگر یا وہ جہاد میں گئے ہوں، لو کانوا عندنا، پھر وہ کہتے اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے، ما ماتو، تو مارے نہ جاتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ذالک، ان کو، ان کے اندر، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حسرت قائم کر دی. واللہ یحیی، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت بھی دیتا ہے. یعنی اللہ زندہ کرتا ہے، مارتا بھی ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اب اس طرح سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نقصان ہو جائے تو یوں نہ کہو کہ اگر یہ شخص فلاں کام کر لیتا تو نقصان نہ ہوتا، یا میں یہ کام کر لیتا تو نقصان نہ ہوتا، ہم یہ کام کر لیتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. یہ غلط ہے.
اور یہ جو مقدر جو اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں وہ تو ہو گیا ہے۔ اب جو کام تقدیر میں ہو گیا ہے، بندے نے تو تقدیر پر ایمان ہے نا بندے کا۔ اب ایمان کیا ہے کہ امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اللہ کی طرف سے ہے نا۔ تو اگر نقصان ہو گیا، اگر وہ برا تھا، ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نقصان کر دیا تو ٹھیک تھا، بس ہو گیا الحمدللہ۔ تو اب یہ ہے کہ اگر میں ایسا کرتا وہ نقصان نہ ہوتا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تقدیر پر جو بندے کا ایمان ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تقدیر پر جو ایمان ہے اس کو یہ خراب کرتا ہے، یہ عقیدہ کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو پھر اس کا یہ ٹھیک ہو جانا تھا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، اگر وہ نہ جاتے تو حادثہ نہ ہوتا، اس طرح کی باتیں۔ یعنی جو کام اللہ نے لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، اس لیے تقدیر کا لکھا ہوا جو ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو جب ہم اپنی باتیں اس طرح کی کرتے ہیں نا تو پھر ہم تقدیر پر جو ایمان ہوتا ہے اس کو ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس ایمان کا صفایا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو کام ہو جاتا ہے اس پر شکر ادا کریں کہ جو ہو گیا بس ہو گیا، اب اس کا ذکر نہ کریں۔ اگر نقصان ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اگر پیدا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ تو موت جو ہے وہ ہر وقت جو اللہ نے اس کا وقت لکھا ہے وہ موت آ کر رہتی ہے۔ چاہے منافقین جیسے کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر وہ بیٹھ جاتے، وہ غزوہ جہاد میں نہ جاتے اور سفر میں نہ جاتے تو نہ مرتے، نہ قتل کیے جاتے، نہ شہید ہوتے، ہمارے پاس بیٹھ جاتے تو وہ ان کو موت نہ آتی۔ تو یہ موت تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، وہ تو ایک وقت مقرر ہے، اس وقت موت آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو نفرت پھیلاتے ہیں، یہ منافق جو کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور ان جیسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے یا انہی جیسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے من تشبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ قوما فہو منہم، تو پھر یہ انہی کے ساتھ ہی قبر میں بھی جائے گا اور انہی کے ساتھ بھی وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، تو پھر جہاں وہ جائیں گے یہ بھی ادھر ہی جائے گا پھر۔ تو اس لیے جو ہے منافقوں جیسی باتیں کرنا ایمان سے محرومی کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان کافروں جیسے نہ ہو جانا، یعنی جس طرح کے وہ کافر کا مطلب وہ منافق جو ہیں، جس طرح کا ان کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ ہے، جس طرح کی چالیں چلتے ہیں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح کے وہ ان کا ایمان ہے اس طرح کا ایمان نہ رکھنا، اس طرح کی باتیں نہ کرنا، ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ تو مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ کفار، مشرکین اور منافقین کی چالیں جو ہیں، جو وہ چالوں کے ذریعے سے وہ بندوں کو اپنے نرخے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں ان میں، اور یہ جو ہے زندگی جو دنیا کی ہے اس سے ان کو محبت ہو اور آخرت سے نفرت ہو، اور یہ سب چالیں ان کی ہوتی ہیں، شیطان کے یہ مددگار ہوتے ہیں۔ موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان نہ منافقوں کے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی کافروں کے، نہ مشرکوں کے۔ اس لیے منافقوں کا یہ عقیدہ جو ہے وہ بندے میں بزدلی پھیلاتا ہے اور حسرت پیدا کرتا ہے، کیونکہ حسرت جو ہے وہی کھو جانے والی چیز پر اظہار افسوس کرنا ہے، جس کو کھونے سے بندہ یعنی بچا نہیں سکا، کیونکہ مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ضائع ہونا۔ اگر کسی چیز کا نقصان لکھا ہوا تھا کہ وہ ہونا ہے تو پھر ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ نہ جی، وہ میں ایسا کرتا تو یہ نہ ہوتا، یہ فلاں میرا دوست وہ اس نے یہ غلط کیا، وہ ایسا اس نے غلط کیا، وہ ایسا کر بیٹھا تو یہ ایسا ہو گیا۔ وہ مقدر میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا تھا، ہو گیا۔ تو اس لیے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، اور پھر بندہ جو ہے ان کے بارے میں سوچتا ہے نہیں جی وہ میں نے مجھ سے ایسے ہونا تھا، وہ میں نہیں کر سکا، وہ فلاں نہیں، وہ اس طرح کر سکتا تو پھر ایسے ہو جانا تھا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جو کام ہو جاتا ہے
وہ یہ سمجھیں کہ مقدر میں لکھا تھا، تقدیر میں تھا، اس لیے ہو گیا۔ تو اس لیے اگر نقصان ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اگر فائدہ ہو گیا تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ یاد رکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کافر فرمایا ہے، اور منافق اندر کا کافر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی جو تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ جو ہے نا مسلمان جو مدینہ کے ہیں ان میں استقامت نہ آئے، یہ اسی طرح بھٹکتے رہیں، اور یہ ان کو تاکہ یہ کفار و مشرکین سے ان کو شکست ہو، وہ انہوں نے در پردہ ایسی ہی کوششیں کی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر حسرت ہی دے دی، کہ حسرت کہ وہی حسرت کہ اپنے جو ان کے رشتہ دار جب جاتے تھے لڑنے اور واپس نہ آتے، اگر شہید ہو جاتے تو کہتے او ہو وہ تو ہمارے پاس ہوتے تو وہ شہید نہ ہوتے۔ اس طرح پھر یہ اندر ان کو غم کھائے رہتا، کیونکہ یہ دل کا یعنی جو دل جو ہوتا ہے نا، یعنی حسرت جو ہے وہ تقدیر کا انکار کرا دیتی ہے، کیونکہ موت تو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے نا، تو حسرت اس کا انکار کرا دیتی ہے، مایوسی لاتی ہے۔ حسرت جو ہے صحت کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے حسرت کا، یعنی تقدیر میں تردد پیدا ہوتا ہے اور ایمان میں خلل آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات مایوسی آ جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مایوس جو نام لکھا ہے قرآن پاک میں ابلیس ہے۔ ابلیس کا مطلب ہی مایوس ترین، یعنی کیونکہ اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، تو یہ مایوس ترین وہ ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، جو کہ جس کو ابلیس کے نام سے پکارا گیا۔ ابلیس کا مطلب بھی مایوس ترین ہے۔ تو اور قرآن پاک کے مطابق یہ مایوسی گناہ ہے، اور اس لیے گناہ گار ہوتا ہے بندہ جو مایوس ہوتا ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو سمجھو اللہ کی طرف سے لکھا تھا بس۔ نفس کا حق بھی ہے، کیونکہ جب بندہ مایوس ہوتا ہے ایمان میں خلل بھی پڑتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا میں ایسا کرتا تو یہ ایسے ہو جانا تھا، یہ غلط ہو گیا، میں نے ایسا نہ کیا، میرے فلاں بندے نے ایسا نہ کیا، اس طرح نہیں ہوا، یہ باتیں غلط ہیں، کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور جو لکھا ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو کون ہے جو اس کام کو واپس دوبارہ لے جائے؟ جو کام ہو گیا وہ تو ہو گیا۔ اب ایک بندہ مر گیا، اس کو آپ کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ یا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہو گیا، بس اس کے نقصان ہو گیا، اب اس کو دوبارہ کیسے واپس اسی طرح لا سکتے ہیں؟ یعنی ایک چیز ٹوٹ گئی ہے، ایک چیز ختم، جس کے بارے میں لکھا تھا وہ اللہ نے اس کی تقدیر ہر چیز کے بارے میں کتاب میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان ہمارا رکھنا لازمی ہے۔ اس لیے جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں ایمان جو ہوتا ہے نا ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ ایمان بہت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہاں پر جیسے اللہ نے فرمایا نا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَزًّا، یعنی وہ جو مدینہ شریف میں رہتے تھے منافق تھے نا، ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان میں مسلمان بھی تھے، تو جو نیک مسلمان تھے جب وہ کوئی جاتے سفر میں تو وہاں شہید وفات پا جاتے، یا پھر وہ اس میں جہاد میں جاتے اور شہید ہو جاتے، تو یہ کہتے کاش ہمارے پاس ہوتے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یعنی اگر ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے۔ تو یعنی یہ اس طرح کا، یعنی یہ تقدیر کا مکمل طور پر انکار ہے جو یہ کرتے، اور دوسروں کو بھی اس طرف لگاتے کہ تاکہ دوسرے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ تو اس لیے جو بندہ ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو وہ پھر انہی میں ہو چلا جاتا ہے۔ موت جس وقت جس جگہ اور جس شکل میں لکھی ہے ویسے ہی وہ آ جاتی ہے، چاہے آپ لوہے کے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لو، موت وہاں بھی آپ کو آ ملے گی۔ آپ اپنی تدبیر سے موت کو نہیں ٹال سکتے، چاہے آپ وبا پھیلتی ہے، آپ کہیں لاک ڈاؤن کر دیں گے موت سے بچ جائیں گے، نہیں، اللہ نے لکھا ہے تو جو گھر میں جو بیٹھے ہیں ان کو بھی موت آ جائے گی۔ اسی طرح کی جو وبائیں تھیں، آپ دیکھیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں جب وبا پھیلی تھی، اس وقت بھی لوگ جو تھے جو گھر بیٹھے تھے وہ انہوں نے بند کر لیا، ہم نہیں باہر جاتے، باہر لوگ جو ہیں بیمار ہوتے ہیں تو ان کو گھروں میں ہی وبا نے جو ہے نا وہ
حملے شروع ہو گئے، مرنا شروع ہو گئے گھر میں لوگ، پھر لوگ مسجدوں میں چلے گئے، پھر انہوں نے کہا دیکھیں اللہ ہم تو اب ہمارے گھر میں اس طرح وہ محفوظ نہیں رہے، تو اب تیرا گھر ہی ہے جو ہمیں حفاظت میں رکھ سکتا ہے، ہمیں شفا دے سکتا ہے، اور تو ہی ہم پہ کرم فرما۔ اس وقت انہوں نے جو برائیاں تھیں، اس وقت موسیقی جو تھی وہ زیادہ تھی، اس کے جو ساز وغیرہ اس کے جو آلات تھے انہوں نے سارے توڑ کے سب، وہ جو ہے نا ہر چیز جو بھی گناہ کے چیزیں تھیں سب توڑ کے اللہ کے گھر میں انہوں نے پناہ لی اور مسجدوں میں جا کر دعائیں کی، اور 2 ہفتے کے اندر اندر وہ وبا ختم ہو گئی تھی۔ تو ہمیشہ کام جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی ختم ہوتی ہے کوئی بیماری تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے منافق جو ہے وہ نفاق جو ہے ان کا اظہار ہوتا ہے، یہ نفرت جو ہے یہ کرتے ہیں مسلمانوں سے، دل سے نفرت کرتے ہیں، اوپر سے جو ہے نا یہ ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ اندر کے یہ دشمن ہوتے ہیں، ان کا اندر جو ہوتا ہے وہ کافروں سے مشرکوں سے ملا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، آج کل میڈیا میں دیکھیں تو میڈیا سارا انہی کا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی میڈیا میں لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ پریکٹس نہیں کرتے یا کر بھی رہے ہوں، تو ڈاکٹری وہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کر اس میں آ جاتے ہیں میڈیا میں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی تنخواہیں لے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ کے اس میں آتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ یہاں پر کیا مل رہا ہوتا ہے؟ اب آپ خود سوچ لیں کیا مل رہا ہے اور دینے والا کون ہے؟ تو پھر دیکھیں وہ جو ہے وہ جو کفار و مشرکین جن سے وہ لے کر پھر یہ سب کام کرتے ہیں، پھر ان کے لیے کیا وہ حلال ہوتا ہے، اور کیا وہ جو پھیلاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے نا کہ وہ جو فتنہ ہوتا ہے، الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ کا مطلب ایک بری خبر پھیلانا اور اس کو لوگوں میں مشہور کرنا، اور لوگ اس پر جو ہے وہ ایمان لے آئیں یا اس کو اپنا سچ مان لیں، اور پھر یا بعض اوقات خبروں کے ذریعے خوف پیدا کرنا لوگوں میں۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر یہ پیدا کی جائیں، اور تو جو کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ اس زد میں آتے ہیں، فتنہ پیدا کرنے والا، تو فتنہ کی سزا قتل ہے۔ تو یہ اس طرح قتل سے بھی بڑھ کے الفتنہ تو اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ شدید ان کی سزا ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کی سزا اب اللہ ہی دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ منافق یہ ہیں، سارے یہ منافق ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح منافقوں سے آج کل دنیا میں زیادہ منافق آپ کو ملیں گے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر آپ کو ملیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو نقصان جو پہنچایا ہے نا وہ انہی منافقوں نے ہی پہنچایا ہے، اور یہی جو ہے نا قیامت تک انہی کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے گھر کا جو گھر کے اندر کون سی چیز کہاں پڑی ہے تو یہ تو گھر کا بندہ ہی جان سکتا ہے نا، اب باہر والے کو تو پتہ نہیں ہے نا۔ اب ہمارے ملک کے اندر کون سی چیز کہاں ہے، کیا کہاں ہے، سب کچھ پتہ تو ملک کے اندر والوں کو ہے۔ اب جو اندر والا منافق بنے گا وہ جو انفارمیشن ہے، وہ جو بات ہے دوسروں کو بتائے گا، تب وہ دوسرا حملہ کرے گا وہاں پہ۔ تو اس لیے اپنے ہی جو ہے نا جب تک اپنے غدار نہیں بنتے اور اپنے یہ منافق جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ملتے تو مسلمان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، مسلمان کو کوئی یعنی مسلمان پر کوئی وہ مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جب تک کہ ان میں سے ہی مسلمانوں میں سے ہی آگے ان کافروں سے نہ ملیں، ان کو انفارمیشن دیں اور اس طرح سے اندر کا حال بتائیں تب۔ تو اس طرح سے یہ منافقت جو ہے بہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ سزائیں تو دیتا ہے، لیکن یہ دنیا میں پھر یہ اس طرح سے پھر ایک سزا سے دوسری سزا ملتی ہے، حسرتیں ملتی ہیں۔ جیسے میں یہ کر لیتا تو پھر یہ ہو جانا تھا، اس ڈاکٹر سے دوائی لے لیتا تو نہ مرتا، یہ ایسے ہو سکتا تھا، وہ موت تو لکھی تھی اس کی، آ گئی، اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، وہ جی ایسا ہوتا تو میں یہ کر لیتا تو نقصان نہ ہوتا، کیسے نہ ہوتا، وہ اللہ کا حکم تھا، وہ ہو گیا بس۔ اس وجہ سے حسرت جو ہوتی ہے نا یہ بندے کو اندر سے کھا جاتی ہے، کیونکہ یہ دل کا گناہ ہے اور دل کو تباہ کر دیتی ہے، اور خاص طور پر دل جب خون کو پورے جسم میں بھیجتا ہے
تو یہ حسرت جو ہے یہ بھی پورے جسم میں حرکت کرتی ہے، اور پھر جسم کا جو حصہ جس کی جو ہے ڈیفنس پاور یا امیونٹی کم ہوتی ہے اس پر اثر کرتی ہے، پھر بیمار کر دیتی ہے۔ تو اس لیے بعض بندے جو ہوتے ہیں حسرتوں کو لے کر مر جاتے ہیں دنیا سے، جبکہ اسلام میں حسرت رکھنا گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، اور جو تقدیر ہے اس پر ایمان جو ہے اس کو چھری سے کاٹنا ہے، اس طرح ہے۔ تو اس لیے حسرت جو ہے وہ نہیں رکھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ جو قوی مومن ہوتا ہے نا، طاقتور مومن، اللہ کے نزدیک وہ ضعیف جو کمزور مومن ہوتا ہے اس سے بہتر ہوتا ہے، اور اس سے بہت تکڑا ہوتا ہے، اور اللہ کو محبوب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو قوی طاقتور مومن ہو گیا وہ تو اللہ کو محبوب ہے۔ ضعیف مومن کے بدلے میں قوی مومن جو طاقتور ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم یہ نہ کہو کہ اگر میں فلاں کام کرتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں فلاں کام کرتا تو آپ کہیں کہ مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی، کیونکہ وہ مصیبت تو پہنچ گئی، وہ لکھا تھا مقدر میں ہو گیا۔ تو اس لیے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو تو اللہ آپ کو اور زیادہ فائدہ دے دے گا کسی اور جگہ پہ۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ جو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا، نہ مایوس ہونا ہے، اور نہ ہی ایسے لوگ جو ہمیں خراب کریں، منافق جو ہوتے ہیں۔ آج کل منافق زیادہ ہیں، جس طرح کے یہ جو خوف پھیلایا، جیسے بیماری کا خوف پھیلاتے ہیں، یہ وبائیں کا، ان چیزوں کا، تو یہ وبا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کو رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور زمانے میں اس وقت منافقوں کی چالیں چل رہی ہیں، اور یہ چالیں جو ہیں یہ بندے کو تباہ کر کے رکھ دیں گی، یہ بندے کے ایمان کو کاٹ رہی ہیں۔ اور آپ مضبوط قوت ارادی والے بنیں، بلند پایا اسلامی کردار کو سامنے رکھیں، ایمان کامل کو اور زیادہ کامل بنائیں، اور اعمال کو صالح بنائیں، اور کفار اور مشرکین اور منافقین کو پہچانیں، اور اپنی اصلاح کریں، اپنے دوستوں کی، اپنے گھر والوں کی، اور خبردار رہیں، تاکہ جو ہے نا اس دنیا میں اور آخرت میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔